بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ابرار احمد ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ نالے راج حگنات نالے آنے ٹڈنے، مطلب کہ آپ اگر کچھ غلط کہیں، کچھ برا بولیں تو آپ کو اس کے اوپر کنفیس کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، معذرت کر لینی چاہیے، یا اپنے الفاظ کو واپس لے لینا چاہیے، یا ان کو جسٹیفائی کر دینا چاہیے کہ بھائی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ اپنی بات کے اوپر کھڑے رہیں اور آپ کو یہ پتا بھی ہو کہ آپ نے غلط حرکت کی ہے، اور آپ کو پتا بھی ہو کہ اس سے پاکستانیوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ اس سے شہداء کی جو فیملی ہے ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے برے الفاظ کا استعمال کیا ہے، آپ نے شہداء کی توہین کی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر آپ اپنی بات کے اوپر شرمندہ بھی نہ ہوں اور اپنی بات کے اوپر کھڑے رہیں اور کہیں کہ میں نے جو کیا ہے میں نے صحیح کیا ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اور میں اپنی بات کے اوپر کھڑا ہوں، میں سرنڈر نہیں کر سکتا، میرے ماں باپ نے مجھے سرنڈر کرنا سکھایا نہیں، تو یہ ڈٹائی پن ہے۔ تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ سمجھنا چاہیے۔ میں کچھ بھی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہتا جو کہ توہین امیز ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے۔ دیکھیں، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاک فوج کے حوالے سے بات کی، شہداء کے حوالے سے بات کی، تو وہ غلط تھی، اس کو کسی بھی صورت میں اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، تنقید آپ نے کرنی ہے نا، تنقید کا ایک طریقہ کار ہے، آپ بات کریں، آپ تنقید کریں، لیکن اگر آپ ایک لمٹ سے کراس کر جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آپ دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اظہار یکجہتی کرنی چاہیے، شہداء کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہماری فوج حالت جنگ میں ہے، افغانستان سے ہماری لڑائی ہے، ہندوستان سے ہماری لڑائی ہے، بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے، لیکن آپ اگر اس طرح کے توہین امیز الفاظ کا استعمال کریں گے اپنی ہی فوج کے بارے میں، تو دشمن کو تو ایک بیانیہ مل جائے گا، بلکہ مل چکا ہے۔ وہ آپ کی تقریروں کو اٹھائیں گے، اپنے چینلز کے اوپر چلائیں گے، جو کہ وہ چلا رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کہے ہوئے الفاظ اور بعد میں کئی دنوں بعد منظر عام کے اوپر آ کے اپنے ان الفاظ کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ایک ترجمان ہیں اسلم گوری صاحب، انہوں نے کہہ دیا جی GHQ خانہ کعبہ تو نہیں ہے جہاں جا کر احتجاج نہیں ہو سکتا، اور وہ میرا ادارہ ہے کہ اپنے ادارے کو جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طور پر بات کریں گے، بندوق لے کر تو نہیں کریں گے۔ دیکھیں، اگر GHQ خانہ کعبہ نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کریں نا، GHQ کے اندر گھس جائیں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے ہنگامہ کریں، وہاں جا کے توڑ پھوڑ کریں، وہاں جا کے احتجاج کریں، وہاں جا کے آپ تماشا لگائیں، وہاں جا کے آپ دشمنوں کو بتائیں کہ ہم اپنی فوج کے خلاف کھڑے ہیں۔ دیکھیں، احتجاج کا ایک پیٹرن ہے نا بھائی، آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے تو اپنے کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ اپنے اداروں کی تضحیک نہیں کر سکتے، آپ شہداء کی بے عزتی نہیں کر سکتے، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر جا کے احتجاج نہیں کر سکتے، آپ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے، رستے بلاک نہیں کر سکتے، طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ جب قانونی طور پر یہ منع ہے کہ فوج کا ایک ادارہ GHQ، وہاں پہ جا کے آپ ہنگامہ رائی نہیں کر سکتے، وہاں پہ جا کے احتجاج نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ اس طرح کے توہین امیز الفاظ کا استعمال کریں کہ جی GHQ خانہ کعبہ تو نہیں ہے؟ بھائی خدا کا واسطہ ہے، بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ کے بات کیا کریں، اور بات کرتے ہوئے تھوڑا سا عقل کے ساتھ بات کیا کریں۔ یہ آپ کوئی وفاداری نہیں نبھا رہے، آپ افغانیوں کو خوش کر رہے ہیں، یہ آپ ہندوستان کو خوش کر رہے ہیں۔ جس طرح کی حرکت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی اور اپنی بات کے اوپر پھر کھڑے رہے، اور اب ان کی پارٹی کے لوگ جس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اور جس طرح کے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں،
بالकुल اس سے ملتے جلتے یا اس سے کہیں آگے جا کے الفاظ کا استعمال تو پھر عمران خان کی بہن نورین نیازی نے بھی کر دی. بھائی دیکھتے ہیں نا لوگ کہ اگر مولانا صاحب نے بات کی تو کیا فرق پڑا, اس کی پارٹی کے دوسرے لوگوں نے بات کی تو کیا فرق پڑا, میں بھی اگر بات کر دوں گا یا میں بات کر دوں گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا. اس نے بھی کہہ دیا جی یہ جو جنگ ہوئی ہے پاکستان اور ہندوستان کی, یہ تو پاکستان کی فوج کا اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا, یہ کہ فرینڈلی میچ تھا, یہ کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں ہے, یہ تو جان بوجھ کر پاکستان کو عزت دلائی گئی ہے. مقصد صرف کیا تھا جی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے, اور اگر مودی چاہتا تو پاکستان کی فوج کو 2 منٹ میں فکس کر سکتا تھا. تو خدا کا واسطہ ہے, پاکستانی ہیں تو پاکستانی بن کے رہیں, محب وطن بن کے رہیں. یہاں پہ رہتے ہیں, یہاں پہ کھاتے پیتے ہیں, یہیں پہ رہ کے آپ کی عزت ہے, آپ کا نام ہے, آپ کا مقام ہے. لیکن یہاں پہ رہ کے, یہاں کا کھا کے آپ زبان ہندوستانیوں کی بولتے ہیں, افغانیوں کی بولتے ہیں, دشمنوں کی بولتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس طرح کا الفاظ استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور شرم محسوس کرنی چاہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.